ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور صحابی ہونا یہ کسی کی عبادت اور ریاضت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر صحابہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان میں سے ایک ہم نے ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا، اور دوسری ذمہ داری ان کا احترام کرنا، ان کا دفاع کرنا۔ آج ہم تیسری ذمہ داری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی جو تیسری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یعنی جب 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، نام اسلام کا ہوگا، کہلائیں گے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول من ہم، وہ ایک کامیاب ہونے والی جماعت، وہ فرقہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ، وہ ایک جماعت جو کامیاب ہوگی 73 میں سے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا نام یہ ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے کام بتایا ہے اور معیار بتایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ کامیاب ہونے والے لوگ، وہ جنت میں جانے والا طائفہ، جماعت، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں۔ آپ اگر نام لیتے، کسی کا نام لے لیتے، جو آج ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، نام لیے جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی ایک نام لیتے تو آج سارے ہی اپنے وہی نام رکھ لیتے، ہر شخص یہی کہتا کہ میں اس جماعت سے ہوں جس کا نام اللہ کے رسول نے لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا، آپ نے معیار دیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کا کام معیاری ہے، اگر اس کا منہج ما انا علیہ و اصحابی پہ قائم ہے، اگر وہ دین لیتا ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کی عملی تصویر ہے، تو وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا نام جتنا مرضی پیارا رکھ لے، صحابہ کے ساتھ منسلک کر لے، پیغمبر کے ساتھ منسلک کر لے، قرآن کے ساتھ منسلک کر لے، حدیث کے ساتھ منسلک کر لے، لیکن اس کے پاس وہ معیاری عمل نہ ہو جو اللہ کے رسول کامیابی کے لیے بتا کے گئے ہیں، تو وہ انسان اس کامیاب ہونے والی جماعت میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن کیا اہل حدیث کہلا لینا یہ کوئی کامیابی کی ضمانت ہے؟
ایک آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اہل قرآن کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اس کا عمل، اس کا منہج، اس کا طریقہ اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے مطابق نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو، تو یہ نام اس کی نجات کا سبب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس وہ منہج نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر دے کے گئے، جو صحابہ کرام نے اپنایا اور جسے امت تک پہنچایا، اگر کسی انسان کے پاس وہ طریقہ، وہ منہج، وہ دین، وہ شریعت جو پیغمبر نے سکھائی، صحابہ نے سیکھی، اسے اپنایا، امت تک پہنچایا، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا نام جتنا مرضی عمدہ رکھ لیا جائے، جتنا مرضی اچھے سے اچھا نام رکھ لیں، اس کی وہ نجات کا سبب نہیں ہے۔ اسلام کے نام سے بڑھ کے تو کوئی پاکیزہ نام نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک مرتبہ نہیں، اپنے آپ کو 1000 مرتبہ مسلمان، مومن کہتا رہے، اگر اس کے پاس وہ منہج، وہ طریقہ نہیں ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کا تھا، تو وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے نام رکھ کر، اپنے نام کے ساتھ وہ لیبل لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اب جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا عقیدہ جیسا مرضی ہو جائے، ہمارا طریقہ جیسا مرضی ہو جائے، ہمارا اخلاق جیسا مرضی ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس ایک کامیاب ہونے والی جماعت میں سے ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں معیاری عمل اپنانا ہوگا جو اللہ کے رسول اور جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ تو صحابہ کے تعلق سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ قرآن اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا، اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا، بلکہ ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، ویسے سمجھنا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر صحابہ کرام ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک بات کو سمجھا کرتے ہیں۔ اور اطاعت رسول کے حوالے سے صحابہ کرام کا نظریہ، سوچ اور فکر کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے معیار نہیں بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو، کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کا ہے، اس طرح کا ایمان میرے اور آپ کے لیے معیار مقرر کیا گیا ہے، کامیاب تب ہوں گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت چاہتی ہے دنیا صراط مستقیم چاہتی ہے، جنت کا راستہ مانگتی ہے رب سے، اور جنت کے راستے پہ دنیا چلنا چاہتی ہے، تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، پھر انہیں ہدایت ملے گی۔ تو ایمان کا معاملہ بھی اس میں معیار صحابہ ہیں، عمل اور کردار میں بھی معیار صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنی عربی کے بل بوتے پہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھنا ہوگا۔ احادیث رسول کو سمجھنا ہے تو اپنی مرضی کی تشریحات نہیں، اپنی مرضی کے مسائل نہیں، جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور اسے سمجھا، اسے اپنایا، ویسے ہی سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ بات بسا اوقات ایک ہی ہوتی ہے، اس کے مفہوم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہر کوئی اپنے نقطۂ نظر سے جب سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام کے نام پہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں، گمراہ سے گمراہ ترین لوگ بھی ہیں، تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل قرآن کو بناتے ہیں، دلیل حدیث کو بناتے ہیں۔ پھر قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، تو پھر راستے جدا جدا کیوں ہیں؟ راستے اس لیے جدا ہیں کہ قرآن کو انہوں نے اپنی مرضی سے سمجھا ہے،
حدیث کی تشریح اپنی مرضی کے کی ہے، اس لیے راستے جدا ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، حدیث کی وہ تشریح لیں، وہ معنی، وہ مفہوم لیں جو صحابہ کرام نے لیا ہے، تو پھر راستہ ایک ہی ہو۔ تو صحابہ کرام کا ایمان بھی میرے اور آپ کے لیے معیار ہے، صحابہ کا عمل اور کردار بھی میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، اور صحابہ کا ایمان پتہ کتنا پختہ تھا، توحید کے حوالے سے بات کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت یہ کی تھی، قل آمنت باللہ ثم استقم وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اور پھر اس پر ایسے استقامت اختیار کر لو کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، تمہیں کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے، تمہیں جلا کے راکھ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہ دکھانا، استقامت اختیار کرنا۔ کیا آج ہمارے پاس بھی اس طرح کا ایمان ہے، یا ہم قدم قدم پہ بکنے والے، قدم قدم پہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے اور اپنی توحید کا سودا کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو توحید پرست سمجھنے والے، جب کچھ دن تکلیف آتی ہے نا، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالات کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر لوگ انہیں راستے بتاتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں در پہ، دربار پہ، مزار پہ حاضر ہو کے وہاں جا کے واسطہ وسیلہ بنا کے، چڑھاوے چڑھا کے، چادریں چڑھا کے، جھنڈیاں لگا کے وہاں جا کے مانگیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے توحید کا دعویٰ کرنے والے بھی پھر کہتے ہیں کہ چلیں اگر اس سے شفا ملتی ہے تو ایک مرتبہ یہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ صحابہ نے یہ سودے نہیں کیے۔ صحابہ جب ایمان لائے، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے نا، تو پھر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، تو عورت ہوتے ہوئے جناب سمیہ نے اس کو برداشت کیا۔ توحید لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد انہیں اگر گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے تو انہوں نے اس سے ڈر کر توحید کو نہیں چھوڑا۔ اگر ان کے اوپر زندگی کو تنگ کیا گیا ہے، عرصہ حیات کو محصور کر دیا گیا ہے، تو صحابہ نے اس خوف سے کہ ہماری جانوں کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، اس ڈر سے توحید کا سودا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی باتوں پہ یقین کیسا تھا؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ علی، جس دن پیغمبر تمہیں اپنے بستر پہ لٹا کے گئے تھے کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر ہمارے ساتھ آ جانا، اس رات کو نیند آئی تھی یا ڈر کی وجہ سے نہیں آئی؟ جناب علی کیا جواب دیتے ہیں؟ ذرا اس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو تھریٹ ہو، خطرہ ہو جان کو، اور اسے ایجنسیوں نے اطلاع دے دی ہو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی اس کی جگہ رہنے کو تیار ہوگا؟ اگر تیار ہو جائے محبت میں تو پوری رات نیند آنا تو دور کی بات ہے، خوف ہی میں گزرے گی۔ لیکن جناب علی ایمان کی پختگی کو دیکھیے، کہتے ہیں اسی رات تو سکون کی نیند آئی ہے، اسی رات تو سکون تھا اور یقین تھا کہ صبح تک زندہ رہوں گا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا صبح امانتیں دے کے ہمارے ساتھ آ جانا۔ اسی رات تو یہ یقین تھا کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا، ورنہ اس کے علاوہ تو کسی رات یہ یقین ہوا ہی نہیں ہے کہ صبح تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں۔ یقین دیکھنا تو جناب علی کا دیکھیے،
جناب ابو بکر کا دیکھیے، جناب عمر کا، عثمان کا، علی کا، دیگر صحابہ کرام کا ایمان اور پیغمبر کی بات پہ یقین دیکھیے۔ یہی علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر بلا کے ایک اور صحابی کے ساتھ ان کو بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہے اور اس کے پاس خط ہے، اس سے وہ خط لے کے آؤ۔ یہ خط اصل میں اس بات کی مشرکین مکہ کے لیے پیش کی اطلاع تھی کہ مسلمان مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، فتح مکہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تم اپنا انتظام اور حفاظتی اہتمام کر لو۔ اللہ کے رسول کو رب العالمین نے خبر دی، آپ نے جناب علی کو بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت علی وہاں پہنچے، خاتون کو کہا جو خط ہے تمہارے پاس نکال کے دے دو۔ کہنے لگی کوئی خط نہیں ہے۔ کہا تلاشی لیں گے، نکل آیا تو سزا ملے گی، دے دو۔ کہا کوئی خط نہیں ہے، دیکھ لو، تلاشی لے لو، کہیں سامان میں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، کہ ہمیں پیغمبر نے بھیجا ہے، اور آپ کی بات سچی ہے، اگر ایسے نکال کے نہیں دو گے تو پھر برہنہ کر کے ہمیں خط نکالنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنی مینڈیوں سے نکال کے، بالوں سے نکال کے دے دیا۔ لیکن یقین کی پختگی دیکھیے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے سامان میں تو نہیں ہے، اس کے پاس تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یقین کر لیتے کہ چلے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں دائیں بائیں کر دیا ہو، نہ لائی ہو ساتھ۔ یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تو اس کے پاس ہی ہوگا۔ سراقہ بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کا پیچھا کرنے لگے کہ جب مشرکین کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو پیغمبر کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا، محمد کو لائے گا، اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ 100 اونٹ کو چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے لالچ میں آئے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اللہ کے پیغمبر کا پیچھا کیا، قریب آ گئے۔ جب قریب آئے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اٹھے، دوبارہ گھوڑا دوڑانے کی کوشش کی، دوبارہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے۔ اللہ کے پیغمبر سے پناہ طلب کی کہ اللہ کے رسول مجھے پناہ دیجئے، میں واپس چلا جاتا ہوں، کسی کو جا کے خبر نہیں دوں گا، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی اور ساتھ کہا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک بعد میں جب مسلمان ہوئے، اسلام کی نعمت سے رب العالمین نے نوازا، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ اتنے بیمار ہوئے کہ لا علاج کر دیا گیا۔ لوگ آ رہے ہیں کہ سراقہ بچنے والے نہیں ہیں، لیکن سراقہ مطمئن ہے، چہرے پہ اطمینان ہے۔ حکیم، ڈاکٹر، طبیب کہتے ہیں آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، زندہ نہیں رہیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی فوت ہونے والا نہیں ہوں، اس بیماری میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کہا یہ یقین کہاں سے لائے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں زندہ نہیں بچ سکتے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ ابھی نہیں مرنے والے۔ اس یقین کے پیچھے، اس اطمینان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا سراقہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، ابھی تو میں نے وہ کنگن نہیں پہنے، میں کیسے فوت ہو جاؤں؟ پیغمبر کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ سارے ڈاکٹر کہیں، ساری دنیا کہے کہ سراقہ نہیں بچنے والا، سراقہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ پیغمبر کی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ سراقہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب فاروق اعظم کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہوتے ہیں،
اور ان کے کنگن لائے جاتے ہیں، لوگ پہن کے چیک کرتے ہیں، لیکن کسی کے سائز کے نہیں ہیں۔ سراقہ جو بڑے قد کے تھے ان کو پہنائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کی وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ سینکڑوں مثالیں ایسی۔ تو کیا آج مجھے اور آپ کو بھی پیغمبر کی بات پہ اسی طرح یقین ہوتا ہے؟ ہمیں پیغمبر کا فرمان سن کے، پیغمبر کی حدیث سن کے اپنا نام اہل حدیث رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن حدیثوں پہ عمل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ آپ کچھ بھی لکھ لیں، مومن لکھیں، مسلمان لکھیں، اہل قرآن لکھیں، اہل حدیث لکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نام کا انتخاب کر لیں، یہ آسان کام ہے، لیکن عملی طور پر مومن مسلمان اہل حدیث بننا بڑا مشکل کام ہے۔ کیا آج مجھے اور آپ کو وہ یقین ہے جو صحابہ کو تھا؟ اللہ کے رسول کے فرمان ہم پڑھتے ہیں، کتب احادیث ہمارے پاس ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ کے رسول کی بشارتیں، خوشخبریاں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ کیا وہ پڑھ کے ہمیں اس طرح یقین آتا ہے جو یقین جناب علی کو آیا تھا، جو یقین جناب سراقہ بن مالک کو آیا تھا، جو یقین جناب ابو بکر کو تھا، جناب عمر کو تھا، دیگر صحابہ کرام کو تھا؟ تو جب تک ہمارے پاس وہ معیار نہیں ہے، ایمان کا وہ معیار جو صحابہ کے پاس تھا، جب تک ہمارے پاس وہ معیاری ایمان جو صحابہ کا ایمان اللہ نے مقرر کیا ہے وہ نہیں ہے، اس وقت تک ہمارے صرف دعویٰ ہی ہیں۔ نہ ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ صحابہ کرام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اہل بیت عظام کے ساتھ مخلص ہیں، ہم صرف دعووں اور نعروں کے مسلمان ہیں۔ آئیے ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اور اس ایمان کو اللہ رب العالمین نے جب اس کا امتحان لیا نا تو پھر بھی اعلان کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان صحابہ کے دلوں کو، ان کے تقوی کو اللہ نے چیک کیا ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اور اللہ کا امتحان کیا خیال ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس میں کسی ظلم اور زیادتی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی افراط و تفرید کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے اعلان یہ کیا ہے کہ جب ان کا امتحان لیا، آج دنیا اپنے اداروں کا امتحان لے کے بڑے بڑے اشتہار شائع کرتی ہے کہ پہلی پوزیشن بورڈ میں، ملک میں، دنیا میں، فلاں جگہ پہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں صحابہ کرام کا جب امتحان لیا تو قرآن بنا کے یہ اعلان کر دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے لیے معافی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، پیغمبر کی رفاقت، پیغمبر کا ساتھ ہے جو دنیا میں بھی رب نے ان کو دیا اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو ان صحابہ جیسا ایمان، اور پھر صرف ایمان ہی ایسا مضبوط نہیں تھا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا پھر عمل کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، پھر اعمال اور کردار بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا ایمان بھی ویسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، اور اگلی بات کہ ہمارے پاس بھی وہ عمل، وہ کردار، وہ رویہ ہو، وہ اخلاق ہو جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ صحابہ کے پاس عمل اور کردار کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی گواہی کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلے یہ دو وصف بیان کیے ان کے رویے اور ان کے کردار کے،
کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں؟ جب رب پہ اتنا پختہ یقین ہے، اتنا پختہ ایمان ہے، تو آپس کے معاملات کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو تاریخی واقعات سے اور تاریخ کے اوراق سے لوگ ایسے واقعات نکال کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں فلاں فلاں آپس میں لڑے تھے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کیا گواہی دی ہے؟ رحماء بینہم، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کا ساتھ دینے والے، وہ کسی قبیلے سے ہوں، وہ عربی ہیں، وہ عجمی ہیں، وہ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں یا عوام ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، رحیم ہے، رحم کرنے والے۔ رحماء کیا ہوتا ہے؟ بینہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے وہ بڑے نرم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کس کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ کو رب کی یہ گواہی کافی نہیں ہے؟ ہاں، آپس میں نرم ہونے کے باوجود گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں، اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا یہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہوتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن کیا ایک دوسرے کے درمیان رائے میں، سوچ میں، سمجھ میں، نظریے میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے انسان کی فطرت ہر ایک کی دوسرے سے مختلف رکھی ہے، ہر ایک کی سوچ کا زاویہ مختلف ہے، ہر ایک کی سمجھ کا زاویہ مختلف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سارے انسان برابر نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے معاملات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے اختلاف کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کا کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول کے سامنے رائے میں، سوچ میں اختلاف ہو گیا۔ آپ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے جزیہ لے کے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو قتل کرے۔ دونوں کی رائے مختلف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا اس رائے کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟ سوچ مختلف ہو سکتی ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ گھر میں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بھی استعمال کے لیے، والد کہتا ہے فلاں کمپنی کی اچھی ہے، بیٹوں میں سے ایک کہتا ہے نہیں فلاں کمپنی اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں اچھی ہے، تو کیا ان کی آپس میں لڑائی ہے؟ اختلاف ہوا ہے رائے میں، لیکن لڑائی نہیں ہے۔ تو تاریخ سے ایسے واقعات نکال کے جو اختلاف پہ مبنی ہیں، جو انسانیت کے ناطے مختلف ہو جاتے ہیں، ان کو نکال کے کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو قرآن کی گواہی کو سامنے رکھیے۔ جو دلوں کے حالات کو جاننے والا رب ہے نا، وہ کہتا ہے رحماء بینہم، یہ دشمن نہیں تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل تھے۔ ان کی حالت تو یہ تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگ دست بھی ہوتے، ضرورت مند بھی ہوتے، اگر کسی دوسرے بھائی کو ضرورت پڑ جاتی تو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے دوسروں کو۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار تھے، دشمن کے سامنے نرم نہیں تھے۔ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں ان سے نرمی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ آج دنیا کہتی ہے نہیں دیکھو نا فلاں جنگ میں فلاں نہیں تھا، فلاں جنگ سے فلاں پیچھے رہ گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار
پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، سیسا پلائی دیوار ہیں، ان کو کوئی نرمی نہیں دکھا سکتا اور ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نرم تھے۔ قرآن کہتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں سخت، اپنوں کے لیے نرم تھے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اپنوں کے لیے بڑے سخت تھے، لڑتے تھے ایک دوسرے سے اور دشمنوں سے بھاگتے تھے۔ اب آپ کس کی ماننے کو تیار ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کی مانیں گے؟ آپ تاریخ کے ان اوراق کی مانیں گے کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اس قرآن کی مانیں گے جسے رب العالمین نے عرش سے نازل کیا ہے اور جس کے ایک ایک حرف پہ ثبوت اور یقین کی مہر لگی ہوئی ہے؟ اگر آپ کا ایمان قرآن پہ ہے تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں نرم تھے، دشمن کے مقابلے میں سخت تھے، صحابہ کی ایمان پختہ تھے، اور ایمان کے پختہ ہونے کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں۔ پھر عمل میں صحابہ کرام کیسے تھے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ کے خطبہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی، صحابہ چاہے وہ اہل بیت ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی موقع پر وہ ایمان لائے، جب وہ صحابی ہیں تو ہمارے ماں باپ ان کے لیے قربان ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔